ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال حمد و ثنا بزرگ کبریائی تعریفات تسبیحات تحمیدات تمجیدات تکبیرات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر عزیز سامعین کرام اور سننے والی میری دینی ایمانی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا اس عنوان اور موضوع پر ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے مسجد کی اہمیت، فضیلت، عظمت اور مسجد کا جو بلند مقام ہے دین اسلام میں اس کو سنا۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ ان مساجد کے، ان اللہ کے گھروں کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے۔ سب سے پہلا حق اس مسجد کا یہ ہے کہ ہم اپنی نماز باجماعت کو اپنے تمام کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ادا کریں، اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یا تو نماز ہے ہی نہیں، اور جتنی نمازیں مسجد میں موجود ہیں، جتنے نمازی مساجد میں موجود ہیں، اگر انسان اس پر غور و فکر کرے، تفکر و تدبر کرے، تو وہ کل مسلمانوں کی تعداد کی مناسبت سے بہت ہی کمزور، بہت ہی کم تر تعداد ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے، جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے دین اسلام نماز سے چھٹی نہیں دیتا، سہولتیں دے دیتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھ لے، رخصت دے دیتا ہے، سہولت دے دیتا ہے، رعایت دے دیتا ہے، کنسیشن دے دیتا ہے، لیکن نماز سے کلی چھٹی وہ مسلمان کو نہیں ملتی۔ عورت کے چند ایام ہوتے ہیں، ایام مخصوصہ، ان میں اسے رخصت دے دی جاتی ہے۔
سفر میں ہے کوئی 4 کی جگہ پہ 2 رکعتیں پڑھ لے، جمع کر کے پڑھ لے، پانی نہیں تیمم کر کے پڑھ لے، لیکن اس نماز کو مسجد میں ادا کرنا یہ مسجد کا پہلا حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں 793 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء، جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سننے کے بعد فلم یأت المسجد، وہ مسجد میں نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، الا من عذر، سوائے کسی عذر کے، مجبوری کے، کسی ایسی چیز کے جس کی موجودگی میں دین رخصت دے دیتا ہے کہ آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ عذر کون سے ہیں؟ ایک تو اسی حدیث میں ہے بیماری، خوف، کچھ دوسری حدیثوں میں بھی آتے ہیں جیسے بارش کے علاوہ کچھ ایسے معاملے ان میں ذرا تفصیل ہے، لیکن صحت مند آدمی کو آج ہم لیں گے، تندرست آدمی ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا علم نہیں، کسی امام کی فکر نہیں، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا، ان کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، ان کے انداز کو ہم پڑھیں، ہم میں سے سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دعویٰ ہم رکھتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن حلق سے اوپر بات کو کہنا اور اپنے عمل سے ایک تصویر پیش کرنا، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 663 نمبر، ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اور یہ ایسا آدمی تھا، لا اعلم رجلا ابعد من المسجد ممشاجا، کہ میں اس دور میں، اس زمانے میں، اس وقت میں کسی نمازی کو نہیں جانتا جو اتنی دور سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا ہو، جتنی دور سے وہ بندہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی بھی لا تخطئہ صلاۃ، کبھی بھی کوئی نماز اس کی مس نہیں ہوئی، کوئی نماز اس کی رہی نہیں، 5 وقت کی نمازیں ایک دو دن نہیں، ہر روز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں ادا کرتا، اور تھا مدینے کا سب سے دور والا گھر، سب سے دور کا رہائشی، سب سے دور کا باسی، سب سے دور کا باشندہ، جس سے نہ رہا گیا۔ مسند احمد بن حنبل میں وضاحت یہ بھی آتی ہے کہ یہ بندہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن تھا، وہ رشتہ دار تھا۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا لوشتہ رہی تھا حمارا ترقبو فی الرمضاء والظلماء، آپ ایسا کرے ایک سواری خرید لے۔ دور کی بات ہے، اس زمانے میں، اس دور میں گدھے سواری ہوا کرتے تھے، اونٹ، خچر، گھوڑے سواری ہوا کرتے تھے، اور سب سے نچلے درجے کی سواری یہ گدھا تھا۔ جیسے آپ کے ہاں سائیکل چائنا کی موٹر سائیکل ہے، آپ یہ ہلکی سی ایک سواری لے لیں، اس سے اگر آپ سفر کر کے مسجد میں آئیں گے، گرمیوں کی تپتی ہوئی سرزمین سے بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے اندھیروں میں بھی آپ محفوظ رہیں گے، آپ زمین پر گریں گے نہیں۔ یہ سارے مشورے میں نے اسے دیے، لیکن اس نے پریشان کر دیا ایک بات کہہ کے۔ بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، مجھے اس مشورے کی ضرورت نہیں۔ ما احب ان بیتی فی جنب المسجد، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مدینے کی نکڑ سے اٹھا کر مسجد نبوی کے ساتھ رکھا ہو۔ اگر یہ کیفیت، یہ منظر بن جائے تو مجھے اللہ کی قسم یہ منظر پسند نہیں ہوگا۔ کہتے مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، یہ بندہ ہے کیسا
مسجد نبوی کی ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اسے تو چاہیے کہ یہ کوشش کرے، یہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے کہ اس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو. لیکن اس نے اتنی خوفناک بات کہتے ہیں حمل تو بھی حمل، یہ بات میرے دل پہ بوجھ بن گئی. میں بے چین ہو گیا اس کی یہ بات سن کر. شکایت لے کر، کیس لے کر، مقدمہ لے کر سیدھا اپنے نبی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی تھا، میں نے اسے خیر خواہی کا مشورہ دیا، بھلائی کا مشورہ دیا، اچھائی کا مشورہ دیا. اس نے بڑی عجیب بات کر دی ہے. اس نے تو یہ بات کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی طرح جیسے ہم مسلمانوں کا رویہ ہے، کسی کا ظاہر دیکھتے ہی ٹھپا لگا دیتے ہیں. ایسے نہیں تھے میرے نبی، نہ ہی یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اپنی زبان سے، اپنے کردار سے مسلمانوں کو محفوظ کریں، مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کریں، مسلمانوں کی شان و شوکت کو محفوظ رکھیں. کہا ایسے نہیں ہو بھائی، اس بندے کو بلا کے لاؤ. بندہ آیا، سامنے بٹھایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 663. پہلا ہی سوال اس نے یہ کیا، ماں نوئی کا، یہ بات تو نے کہی ہے؟ کہا کہی ہے. ماں نوئی کا، تیری نیت کیا ہے اس بات کے پیچھے؟ تیرا ارادہ کیا؟ یہ بات تو نے کیوں کہی؟ کہ مجھے یہ بات گوارا اور پسند نہیں کہ میرا گھر مدینہ کی نکڑ سے وہاں کی بجائے مسجد نبوی کے ساتھ ہو. کیا میری مسجد سے پیار نہیں؟ کیا مجھ سے پیار نہیں؟ کیا مجھ سے محبت نہیں؟ کہا آقا سبھی کچھ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے، اريد، میں یہ چاہتا ہوں، ان تكتب ممشاجا من بیتی الى المسجد. اب یہ حدیث بڑی عظیم الشان حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن اس میں یہ نقطہ ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے. بندہ سب سے دور سے آتا ہے، آ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، سواری کی پیشکش ہوتی ہے، اسے رد کر دیتا ہے. کہتا کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا اجر، میرا ثواب سب کچھ برباد ہو جائے. میں چاہتا ہوں میں وہاں سے چل کے مسجد میں آتا ہوں، ایک ایک قدم کی مجھے نیکی ملے، ایک ایک قدم میرا لکھا جائے. مسجد سے واپس چاہتا ہوں تکتب رجوعی، میرا جانا بھی لکھا جائے. جن لوگوں کو مسئلے کی سمجھ آئی، مسجد کا مقام سمجھ آیا، فاصلوں کی اہمیت نہیں رہی ان کے ہاں، قدموں کی اہمیت نہیں رہی ان کے ہاں، آنے جانے کی اہمیت نہیں رہی ان کے ہاں. صرف مسجد کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ وقت کیا ہوتا ہے، قدم کیا ہوتے ہیں، سواری کیا ہوتی ہے، سفر کیا ہوتا ہے، اس کو اٹھاؤ ٹوکریوں میں ڈال دو، دیکھو یہ کہ اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں مثال دی اور بڑی عظیم الشان مثال دی، حیران کر دینے والی مثال. پارہ نمبر 18 سورۃ نور، اور انہی آیتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا. انہی آیتوں کی وجہ سے اللہ نور کی مثال دیتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. خلاصہ مثال کا یہ ہے، ایک مومن بندہ ہو، اس کا دل ہو، دل میں ایمان اور علم ہو، اس ایمان اور علم کے ساتھ وہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے. اب جب عمل کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے ایک روشنی ہو، ایک مکان کا ساختہ ہو جسے آپ روشن دان کہا کرتے تھے، روشن دان ٹائپ. ایک طرف سے پرانے زمانے میں مکانوں میں، دیواروں میں ایک جگہ بنی ہوتی تھی جسے لوگ جالا آلہ کہتے تھے، اس میں روشنی رکھی ہو، ایک شیشہ قندیل ہو اور تیل سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو. جیسے روشنی اس چراغ کی ہوتی ہے جس کا تیل سپر کوالٹی کا، جس کا شیشہ سپر کوالٹی کا، جس کی روشنی سپر کوالٹی کی، ایسے اس مومن بندے کا دل ہوتا ہے جس میں ایمان اور علم ہو، وہ عمل کرے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ وہ جگہ بتاتے ہیں جہاں پہ آ کر ایک مومن اس مثال جیسا بن سکتا ہے، اس مثال کا مصداق ہو سکتا ہے، اس مثال پر پورا اتر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جگہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ جگہ وہ جگہ ہے جن گھروں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں ان کو بلند کیا جائے. بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھت کو اٹھا کے 10 فٹ اور اونچا کر دو. گھروں سے مراد مسجدیں، یہ مطلب نہیں کہ چھتیں بہت اونچی کر دو، مسجد کی منزلیں 10 کر دو. بلند کرنے کا مطلب یہ ہے مسجد کے سارے آداب کا خیال رکھا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے، اس میں گند نہ پھیلایا جائے، اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے
وَيُذْكَرُ فِيهَا اسمہ، اللہ تعالیٰ کے نام اس کا ذکر کیا جائے، صبح و شام کیا جائے. یہ مسجدوں کی فضیلت ہے. بنو سلمہ ایک قبیلہ، ایک برادری، ایک خاندان مدینہ میں رہتا تھا. مسجد سے گھر دور تھے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 665. انہیں پتا چلا خلت البقاع حول المسجد، مسجد کے دائیں بائیں کچھ پلاٹ خالی ہوئے ہیں. بڑے خوش ہوئے کہ مسجد کے ساتھ پلاٹ خالی ہو گئے. فوراً انہوں نے ارادہ کیا انہم یریدون ان ينتقلوا قرب المسجد، کہ ہم اپنے گھر، اپنے باپ دادے کی حویلیاں بیچتے ہیں اور مسجد کے قریب چلے جاتے ہیں. ایک تو وہ سوچ ہے نا پہلے صحابی کی کہ میں دور رہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مسجد سے محبت نہیں. اگر یہ کیفیت ہوتی وہ مسجد کا سب سے پکا نمازی نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ دور سے چل کے میرا ہر قدم لکھا جائے، اس کے بدلے میری نیکی لکھی جائے. آج تو ہے نا لوگ کالونیوں میں جاتے ہیں، ٹاؤنز میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کے ساتھ والا مکان نہیں لینا، یہ مولوی سونے نہیں دیتے، یہ اذانیں ہمارے آرام کو خراب کرتی ہیں. اللہ کے لیے اپنی سوچ دینی اور اسلامی اور ایمانی اور روحانی ہمیں بنانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا فیصلہ تھا جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم. اے اللہ یہاں پہ کوئی میوے نہیں، پھل نہیں، فصلیں نہیں، درخت نہیں، پانی نہیں، کنواں نہیں، کچھ بھی نہیں، غیر ذی زرع کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن میں اپنے بچے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرا گھر تو ہے، لیقیموا الصلاۃ، یہ نمازی تو بن جائیں گے. مسجدوں کے قریب رہو، اپنی نسلوں کا فکر کرو، اپنے بچوں کا فکر کرو، اور اتنا فکر کہ سب سے زیادہ فکر ہونا چاہیے. ڈاکٹر عبد الرحمان العریفی عرب دنیا کا سب سے بہترین خطیب ہے اور مایا ناز عالم دین ہے. وہ ابھی ایک اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں میں گیا، میں پروگرام میں ایک لیکچر، ایک درس دے کر فارغ ہوا. ظہر کی اذان میں 2 گھنٹے باقی تھے. میں نے سوچا، مشورہ کیا کہ آج اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، عبرت کی کوئی جگہ دیکھنی چاہیے. میرے ساتھ عرب کے مشہور شیخ عبد العزیز تھے. میں نے ان سے کہا کہ آج ہم جاتے ہیں ایک نفسیاتی ہاسپٹل میں، جسے ہماری زبان میں پاگل خانہ کہا جاتا ہے. آج ہم پاگل خانے میں جائیں گے، نفسیاتی ہاسپٹل میں جائیں گے، مینٹل ہاسپٹل میں جائیں گے. انہوں نے کہا خیر ہے، کہتے مجھے مذاق کر دیا انہوں نے، اپنا چیک اپ، اپنے دماغ کا چیک اپ کروانا ہے. میں نے کہا نہیں، صرف اللہ کو یاد کرنا ہی نعمتوں کا احساس ہو جائے. ہم پاگل خانے میں پہنچے، ڈاکٹر سے ملے. وہ جانتا تھا، تعارف تھا، ایک نامور شخصیت. اور سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک پہ ان کا نام دیکھیں، ان کے محاضرات، ان کے دروس، ان کی تقاریر، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پوری دنیا میں اس وقت معروف ہے. مایا ناز. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، انہوں نے مجھے پاگل خانے کا وزٹ کروانا شروع کیا. پہلا کمرہ ہمیں دکھایا. پہلے کمرے کے اندر لوگ 9 بیڈ تھے. 9 بیڈوں میں صرف ایک بندہ ہمیں نظر آیا. اور اس بندے کی کیفیت کیا ہے؟ اسے عجیب انداز سے کہ دیواریں ساری اپنے نیچرل، اپنے عمومی کلر پہ نہیں، سرمئی کلر کی دیواریں تھی. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ دیواروں پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس بندے کا مسئلہ ہے 10 سال ہو گئے اسے پاگل خانے میں کمرے میں بند کیے ہوئے. مسئلہ اس کا یہ ہے، جب اسے دیوار نظر آئے یہ ٹکرے مارتا ہے دیوار کو اور مکے مارتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تھپڑ مارتا ہے دیوار کو، اپنی انگلیاں تڑوا لیتا ہے، اپنا سر یہ مار مار کے پھوڑ لیتا ہے، پھٹ جاتا ہے اس کا سر. اس لیے ہم نے اس کی ساری دیواروں پہ اور فرش پہ فوم لگوا دیا ہے تاکہ اس بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگلے کمرے کو میں نے وہاں سے وہ دعا پڑھی جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے. مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں حادثے کا شکار بندہ دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے، اللہ آپ کو اس بیماری سے، اس حادثے سے محفوظ رکھے گا. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہتے میں نے یہ دعا پڑھی،
اگلے کمرے میں پہنچے، 30 کے قریب بیڈ تھے، سارے لوگ کھڑے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، ایک بندہ وہاں پہ کرسی کے ساتھ، پھر پیچھے دیکھا ایک اور، پھر پیچھے دیکھا ایک اور، 3 بندے کرسی سے بندے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا، ڈاکٹر سے پوچھا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ان تینوں بندوں کی پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کو آزاد کر دیا جائے، یہ سامنے جو نظر آتا ہے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے سال؟ کہتے 7 سال۔ وہ بھی دعا پڑی، تیسرے کمرے میں پہنچے تو وہاں پہ حیران کن منظر، وہاں پر 7 بیڈ لیکن بندہ صرف ایک ہے، اور وہ نیچے بیٹھا ہے اور خالی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پورے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں اس کا۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب استمتع بحیاتک میں بھی لکھا۔ وہ کہتے کوئی کپڑا نہیں۔ میں نے پوچھا اس بیچارے کا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس سے بھی 10 سال ہونے کو ہیں، اس کی پرابلم، اس کا مسئلہ یہ ہے اگر اس کو کپڑے پہنا دیے جائیں، اپنے دانتوں سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ عرب دنیا کا ایک ارب پتی انسان ہے جسے اس حالت تک پہنچانے والی اس کی اولاد ہے، اس کا کاروبار، اس کا پیسہ ہے جو ساری زندگی اس نے اولاد کے لیے کمایا، بغیر دھوپ اور سایہ دیکھے، بغیر صبح اور شام دیکھے، بغیر اندھیرا اور روشنی دیکھے۔ لیکن جب بچے بڑے ہوئے، باپ کی اس وراثت پہ، اس مال پہ قبضہ کرنا کیا اور باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور ہمارے پاس تقریباً 10 سال سے ہے انسان جن کے لیے دین سے دور جاتا ہے، دین سے نکلتا ہے، بسا اوقات وہ معاملے انسان کو وہاں پہ جا کے کھڑے کر دیتے ہیں، وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اس بندے نے اولاد کے لیے دن رات ایک کر دی، اولاد بے وفا ہوگی، دنیا کے لیے ایک کیا، دنیا بے وفا نکلی، اور ساری زندگی کمانے کے بعد اپنے آرام نہیں وہ خرید سکا، پاگل خانے کی زینت بن گیا۔ جب انسان اولاد کے لیے پلاننگ کرتا ہے، دنیا کے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو ایسی سٹیج، ایسے مرحلے پر بھی جا پہنچتا ہے۔ اپنے دین کے لیے پلاننگ کریں، اپنی آخرت کے لیے پلاننگ کریں، اپنی قبر کے لیے پلاننگ کریں، اور اولاد پہ خرچ کرنا ہے، محنت کرنی ہے تو اس باپ کی طرح کرے جو ایک ویرانے میں اپنی اولاد کو بسا کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یا اللہ نمازی بنانا تیرا کام ہے، یہ نماز پڑھتے رہے اس لیے تیرے گھر کے پاس میں نے بسا دیا ہے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ محبت، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت۔ بنو سالمہ وہ قبیلہ تھا، مدینہ کا، مسلم کی 665 نمبر حدیث، خلق البقار حول المسجد فلانهم يريدون ان ينتقلوا قرب المسجد۔ شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا، مکان بیچنے کا ارادہ کر لیا، مسجد نبوی کے ساتھ والے پلاٹ خریدنے ہیں۔ میرے نبی کو پتا چلا، بلا لیا۔ رحمت دو عالم نے پوچھا کہ یہ تم نے ارادہ کیا ہے یہ پلاٹ خریدنے کا؟ کہا ہاں۔ فرمایا مکان رکھو، اپنی جگہ پہ رہو، کسی نے مکان نہیں بیچنا، یہ کسی اور کو لینے دو، اس لیے کہ تم مسجد سے دور رہو گے تو اپنے گھروں سے مسجد میں آؤ گے، جتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دور ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور مسجد سے وہ دور نہیں ہوئے، دور رہ کر بھی مسجد کے قریب ہے۔ اور آج کے اس دور میں مسلمان مسجد کے قریب ہو کر بھی مسجد سے بہت دور ہے۔ مسجد کا سب سے پہلا حق مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا۔ آپ علماء کرام سے، آپ خطباء اعظام سے کتنی عظمتیں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بے شک آپ بڑے کریم تھے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ آپ دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، آپ نرمی کرتے تھے، محبت بانٹتے تھے۔ ایک سوال ہے صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث کہ اگر نبی اتنے عظیم تھے، کبھی ہم نے سوچا کہ ایک دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے لقد ہممت پکا ارادہ کیا ہے ان آمر بحطب، میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، فیحطب، لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں، ثم آمر رجلا، پھر ایک آدمی کو حکم دوں وہ اذان کہے، اذان ہو جائے، نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، نماز کھڑی ہو جائے، ثم انطلق، پھر میں نکلوں، معی رجال، میرے ساتھ لوگ ہوں، معہم حدب من الحطب،
और उन लोगों के पास लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे हों, बड़ी बड़ी लकड़ियां हों, वो लेके निकले, आग लगा दे हम उन सब घरों को, यस्मा उन निदाआ, जो अजान सुनते हैं, ला यशहदून अस्सलाता, फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। घरों को आग लगाने की बात वो नबी कर रहा है, जो अबू सुफियान के घर को भी अमन की जगह करार देने वाले हैं। वो नबी घरों को आग लगाने वाली बात कर रहे हैं, जो दुश्मन को मुआफ करने वाले हैं। सुमामा बिन उसाल बातें क्या करता था, नबी की तरफ से मोहब्बत आती थी। आज घर को आग लगाने की बात है। मसला नमाज का है, नमाज बाजबात का है और मस्जिद में आके नमाज पढ़ने का है। इन मस्जिदों की अहमियत सबसे पहला हर बंदा, हम खुद अपने जज हैं, खुद हम काजी हैं। आज अपने आप को, मैं भी, आप भी, हम सब गौर फिक्र करें, हमारा मस्जिद के साथ ताल्लुक, ये मस्जिद का हक पूरा करने वाले हैं या नहीं। क्या बंदा कौन होता है? अल्लाह कहते हैं रिजाल, मर्द, ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि वाक़िआ। अल्लाह कहते हैं मर्द वो है जिनको कोई कारोबार, कोई खरीदो फरोख्त नमाज से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। दुकानें चलाना कारोबार, रिजाल कहा ना अल्लाह ने, रिजाल मर्दों को कहते हैं। हौसला मर्दों में हुआ करता है, इतना हौसला तो होना चाहिए। कारोबार पर अल्लाह ने खुसूसी तौर पर कुरान मजीद में यह आए, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह कहते हैं वो मर्द जिनको उनकी तिजारत, खरीदो फरोख्त, कोई चीज अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करती। ये मर्द, इनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डिस्कस किया, कुरान पाक में बयान किया। हम हैं ऐसे, हमारे कारोबार क्या हमें नमाज से गाफिल तो नहीं करते, जमात से गाफिल तो नहीं करते, मस्जिद से गाफिल तो नहीं करते। अब जरा एक मिसाल को देखें। एक बंदा आता है, बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पूछता है, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, अय्युल अमली याजिलुल जिहाद, कोई काम बताएं जो जिहाद के बराबर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला जिलु, मेरी शरीयत में नहीं। फिर सवाल कर दिया, अय्युल अमली याजिलुल जिहाद, कोई काम है जो जिहाद के बराबर हो। फरमाया मेरी शरीयत में नहीं, मुझे नहीं पता। तीसरी मरतबा फिर सवाल कर दिया, आपने कहा तेरे जिस्म में यह ताकत है, इज़ा खरजल मुजाहिद मिन बैतिही, जिहाद करने वाला अपने घर से निकले, तू भी अपने घर से आए, निकले तो मस्जिद में आ जाए। जब तक वो जिहाद करे तो मस्जिद में रहे, वो जिहाद करता रहे तो नफल पढ़ता रहे, तूने थकना नहीं, तूने नफल छोड़ने नहीं है, तेरे जिस्म में ताकत। वो मासूमियत से कहने लगा, मैं यस्ततीउ ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताकत भला किस बंदे के पास हो सकती है? मुजाहिद 6 महीने, साल, 2 साल गुजारे, इतनी ताकत, ये बंदा 2 साल लगातार मुसलसल कंटिन्यूस पढ़ता रहे, चलता जाए, इतनी ताकत किस बंदे में हो सकती है? फरमाया सिर्फ जिहाद के बराबर भी कोई चीज नहीं। इतना अजीम अमल है जिहाद, लेकिन इस जिहाद में भी नमाज से रुखसत नहीं मिली। अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाता फलतकुम ताइफ़, जिहाद अजीम है, इस्लाम की चोटी है, इस्लाम की बुलंदी है, इस्लाम का दिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक रोशन मिसाल की तरह मौजूद है। जिहाद इतना अजीम, अपनी दुकान को उठाएं और जिहाद के बराबर खड़ा करने की कोशिश करें, दुकान की कोई औकात नहीं निकलेगी। कारोबार की जिहाद के मामले में क्या औकात है? क्या लेवल है एक दुकान का, क्या लेवल है एक दफ्तर का, क्या लेवल है एक फैक्ट्री का? जिहाद के मुकाबले में अगर जिहाद में नमाज और जमात उसका इस्तेमाल करवाया जा रहा है, तो हम अपने कारोबार पे नमाजें और जमातें और मस्जिद, इसके हक को क्यों बर्बाद कर देते हैं? वो जिहाद इतना अजीम अमल है, उसके मुकाबले आप देखें, दुकान का शटर नीचे नहीं आता, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। बैठक की कुंडी नहीं लगती, मेहमानों की मजलिस से नहीं निकलते, अपने दुकान अपने दफ्तर से नहीं निकलते, टीवी के सामने से नहीं उठते। ये कैसा मंजर है? एक मंजर, कभी आप उम्रा के लिए जाएं, कभी आप हज के लिए जाएं, एक मंजर वहां पर भी है, काबातुल्लाह, कायनात का अजीम शान अल्लाह ताला का वो घर जो सबसे पहले इस दुनिया में सजाया गया। यहां पर एक नमाज यहां की 1 लाख नमाज से अफजल होती है। आप सबसे बेहतरीन वजू कर लें, सबसे खूबसूरत कपड़े पहन लें, लेकिन आपकी नमाज, जब आप नमाज पढ़ते हैं काबातुल्लाह की तरफ रुख ना करें, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। इतना अजीम शान वो अल्लाह ताला का घर, उस घर में तवाफ हो रहा होता है। तवाफ ना हो उम्रा नहीं होता, तवाफ ना हो हज नहीं होता। वहां पे जाके लोग रब को मनाते हैं, अपनी दुआएं पूरी कर लेते हैं। वो इतना अजीम घर है, उसका तवाफ इतना अजीम है,
لیکن جب اذان ہوتی ہے کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے، اذان کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے، ہماری دکان کی خریداری نہیں رکتی، ہمارے دفتر کی فائلیں نہیں رکتی، ہمارے ٹی وی کے چینل نہیں رکتے، ہمارے کاروبار نہیں رکتے. یہ ہے رب کے ساتھ ہمارا تعلق. خانہ کعبہ کا طواف تو رک سکتا ہے، میری دکان نہیں رک سکتی، میرا کاروبار نہیں رک سکتا، میرا دفتر نہیں رک سکتا. اور کن چیزوں کے پیچھے ہماری جماعت؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک نے حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں باب ہے جماعت کے بارے میں، جماعت کی اہمیت اور فضیلت کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صبح کی نماز پڑھائی. ایک بندہ مدینہ میں رہتا تھا، سلیمان بن ابی حسمہ اس کا نام تھا. دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا، اور سوچتے رہے آج وہ بندہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا. امیر المومنین تھے. فخرج عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من المسجد الى السوق، مسجد سے نکلے بازار جانے کے لیے. اب راستے میں سلیمان بن ابی حسمہ کا گھر تھا، مسجد اور بازار کے درمیان میں. فمر علی الشفاء، وہ ام سلیمان، وہ راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت نظر آئی، شفا اس کا نام تھا. اس سلیمان بن ابی حسمہ کی والدہ تھی. ان کے پاس رک کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے ایک بات بتائیے، آج صبح کی نماز میں مجھے آپ کا بیٹا نظر نہیں آیا. علم ارا سلیمان بن ابی حسمہ، میں نے آج صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں دیکھا. نیت شاید یہ ہوگی بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اس لیے پوچھ لیا ہوگا. وہ ماں کہنے لگی تھی کیا بتاؤں، بات لیلہ قائما، ساری رات اس نے تہجد پڑھی، ساری رات اس نے قیام اللیل کیا، ساری رات اس نے نفل پڑھے، ساری رات اللہ کی عبادت کی. جب صبح ہوئی، جب فجر شروع ہوئی، اس وقت غلبت عیناہ، اس کو نیند اتنی شدید آئی کہ وہ سو گیا. سونے کی وجہ سے نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں وہ پڑھ سکا، وہ لیٹ ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کانپنے لگے وہ عمر جنہیں دیکھ کر شیطان گلیاں بدلتا ہے، جن کے بارے میں ہمارے منبر یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر وہ ہوتی ہے جو زمین پر سوچے عرش کا رب قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. اس عمر کا فتویٰ سنیے. اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سنیے ماں جی، لان اشہدا، کہتے ہیں کہ میں لان اشہدا صلاۃ الفجر بجماعت احب الیہ، اگر میں نماز فجر، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کروں، یہ چیز مجھے زیادہ پیاری ہے اس چیز سے کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں اور میری نماز فجر جماعت سے رہ جائے. عمر بن خطاب کا فتویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھے، ساری رات نفل پڑھے، لیکن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے. عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے جو سوچے تو اللہ قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. اس کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بندہ گھاٹے میں ہے، یہ بندہ خسارے میں ہے. نفل کی وجہ سے نماز باجماعت رہ گئی، تہجد کی وجہ سے رہ گئی، رات کی عبادت کی وجہ سے رہ گئی، رات کو مناتے ہوئے ساری رات گزری، نماز فجر جماعت صرف رہی، نماز نہیں رہی، جماعت رہی. یہ بندہ گھاٹے میں ہے. اب جس کی نماز دکان کی وجہ سے رہ جائے، جس کی نماز سکول کی وجہ سے رہ جائے، جس کی نماز کالج کی وجہ سے رہ جائے، جس کی نماز کاروبار کی وجہ سے رہ جائے، جس کی نماز دوستوں کی وجہ سے رہ جائے، جس کی نماز بیٹھ میں اپنے یاروں سے گپ شپ کرتے ہوئے رہ جائے، جس کی نماز میچ دیکھتے ہوئے رہ جائے، جس کی نماز میچ کھیلتے ہوئے رہ جائے، جس کی نماز فلم اور ڈرامہ کی وجہ سے رہ جائے، جس کی جماعت صرف اور صرف سستی کی وجہ سے رہ جائے، بتائیے اس کا معاملہ کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ اس نے نفل پڑھے ہیں، تہجد پڑھی ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ بندہ گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ ساری رات کی جو عبادت ہے وہ مقام نہیں رکھتی جو نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا، جو نیکی تب ملتی ہے وہ نیکی عظیم ہوتی ہے. ساری رات کی اس نفلی نماز کی عبادت سے اب ان ساری چیزیں جن کی وجہ سے ہماری جماعتیں رہ جاتی ہیں، ہماری مسجد سے دوری بن جاتی ہے، اس کا لیول کریں. اس مثال کو سامنے رکھ کے اپنے اوپر اپنا حساب، اپنا احتساب کریں. مسجد کا پہلا حق جماعت ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آنا. عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بیٹے عامر، ان کا یہ واقعہ امام ذہبی نے سیار اعلام النبلاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220 پہ لکھا. لوگ کیسے ہوتے تھے جن کو اپنی نماز کا پتا تھا، جن کو مسجد کے حق کا پتا تھا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا پتا تھا. آخری عمر میں تھے، بڑھاپے میں چلے گئے، شدید بیمار ہو گئے، شدید بیمار. وہ ہوا یچوب بنفسہ ہی، روح نکلنے کے قریب ہے، موت کی علامات ان کے جسم پر ظاہر ہو چکی ہے. اس
यस्मउ النداء، اچانک سنتے ہیں کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھ کے بیٹھنے لگے، گر گئے، پھر اٹھ کے بیٹھنے لگے، پھر گر گئے۔ انہوں نے نبی کی حدیث کو سنا تھا، دل سے سنا تھا، دل پہ نقش کیا تھا۔ ہم نے بھی بخاری کی وہ حدیث کئی بار سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں بیماری میں جب نماز کے بارے میں سب سے زیادہ فکر نماز کی، ماں جی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بار بار پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وہ کہتی لا والناس ينتظرون، لوگ تو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اٹھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، جب چارہ نہ رہا تب جا کے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اس بیماری میں، اس کیفیت میں بھی سب سے زیادہ فکر نماز کا۔ پھر اگلی نماز کا وقت آتا ہے، 7 مشکیزیں پانی کے منگواتے ہیں اور اپنے اوپر پانی بہاتے ہیں، جسم میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور حدیث کے لفظ کان رجلاہ تخطان، ان کے دونوں قدم وہ زمین سے اٹھ نہیں رہے تھے، گھسٹ کے جا رہے تھے، زمین پہ لکیریں لگتی جا رہی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی نماز، ہم کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، ہم دیکھیں کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں مسجد میں جانے والے۔ یہ سوچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نہیں، شیطان کی دی ہوئی ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ لیں کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، کسی نوجوان کو پوچھیں آئے بھائی اذان ہوگی مسجد میں چلتے ہیں، آپ کو سینکڑوں بہانے ملیں گے میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ اسی کو کہیں آئے آپ کو ایک ولیمے میں لے کے چلتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، وہ کہے گا میں 4 منٹ میں چینج کر کے آتا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ دنیا کی طرف نکلنا ہے، ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن وہاں پہ میرے کپڑے صاف نہیں، میرے کپڑے پلیت ہیں۔ پلیت کپڑے نہیں ہوتے، پلیت ہمارے اندر کی روحانی کیفیت ہو چکی ہے، ہمارے دل کی کیفیت ہو چکی ہے۔ نمازوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، وہ عامر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یہ چود بنفسی ہی، روح نکل رہی ہے بیماری کی کیفیت میں، اذان سنی، اٹھ کے بیٹھے نیچے گر گئے، لوگوں نے سہارا دیا، کہنے لگے مجھے اٹھاؤ فادخلونی المسجد، مجھے مسجد میں جا کے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا خیر ہے، اپنی بیماری کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، لگتا ہے چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ کہا مؤذن اذان دے، میرے کان اذان کو سنے اور میں مسجد میں نہ جاؤں، یہ کیسی بات تم نے کر دی؟ اتنا اصرار کیا کہ جو قریب تھے انہیں اٹھا کر مسجد میں لے جانا پڑا۔ فدخل مع الامام فی صلاۃ المغرب فصلى ركعۃ ثم مات، آئے نماز مغرب ہو رہی تھی، پہلی رکعت میں شامل ہوئے، 1 رکعت پڑھی، وہیں پہ گرے اور جسم سے روح جدا ہو گئی، اسی نماز کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ جن کو ادراک تھا، جن کو احساس تھا، انہیں مسجد کا فکر، جماعت کا فکر اور اپنی جماعت کے ساتھ نماز کا فکر، یہ مسجد کا پہلا حق ہے۔ نماز ادا کرنا، وہ بندہ عبداللہ بن ام مکتوم، سنن نبی داؤد میں 552 نمبر حدیث ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور ساری حدیثوں کو جمع کریں، 8 مسئلے اس بندے نے بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چند گزارشیں سن لیں، بھائی بتا تیری گزارش کیا ہے؟ کہنے لگا انی رجل کبیر، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نمبر 2 شاسی الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے۔ نمبر 3 ضریر البصر، آنکھوں سے نبیندہ ہوں۔ نمبر 4 بینی و بین المسجد شجر، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، میں ٹکرا جاتا ہوں، مجھے چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ نمبر 5 بینی و بین المسجد انہار، میرے گھر اور مسجد کے درمیان پانی کے کھالے، ندیاں، گزر گاہے ہیں، میں گر جاتا ہوں ان میں۔ نمبر 6 والمدینہ کثیرۃ الحوامی، میرے راستے اور گھر اور مسجد کے درمیان راستے میں زہریلے کیڑے مجھے ڈنگ مار سکتے ہیں۔ نمبر 6 کے بعد نمبر 7 والمدینہ کثیرۃ الصباح، درندے ہیں مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 8 لیس لی قائد یقودنی، میرا ہاتھ پکڑ کے، میری انگلی پکڑ کے، میری کلائی پکڑ کے گھر سے مسجد میں لانے والا، اڑوس پڑوس میں میرے گھر میں بندہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے پوچھا تو چاہتا کیا ہے؟ 8 جینون مسئلے بیان کیے، 8 واقعات مسئلے بیان کیے، اور آخر میں کہتا میں یہ چاہتا ہوں مجھے چھٹی دے دے، میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ پیغمبر نے ایک سوال پوچھا، حل تسمع النداء، جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا ندا تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، تجھے سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟
کہا ہاں، صاحب فرمایا فعجب ہوں، نماز مسجد میں آ کے پڑھنا پڑے گی۔ 8 مسئلے بیان کیے۔ ہمارا مسئلہ دنیا کے مسئلے، شیطانی مسئلے، الا ماشاءاللہ کسی کا شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، تو مسجد کو اس کی اہمیت دیں، مسجد کو اس کا حق دیں، اللہ کے گھر کو اس کا حق دیں، اس کے حق کو ادا کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اپنے دین کو۔ ابو عبد الرحمن السلمی عاصم ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے استاد سیدنا عثمان بن عفان کے شاگرد، عمر بن خطاب کے شاگرد، طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 595 پہ صحیح سند کے ساتھ ان کا واقعہ، آخری کیفیت میں بیماری موت والی کو بیماری مرض الموت، اس میں اپنے گھر والوں کو چھوڑا، مسجد میں آ کے شفٹ ہو گئے، مسجد میں رہنے لگے۔ بیماری شدید ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پی سکتے ہیں، حالت یہ ہے، لیکن مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح وضو کر کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، دوست احباب آئے، کہا لو تحولت الی الفراش، اپنے بستر کو اٹھائیے، گھر والے بستر پہ منتقل ہو جائیں، انہا اوقات، یہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہاں مسجد میں ہے، آپ کی کیئر نہیں ہوتی، آپ کا خیال نہیں رکھا جاتا، آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی۔ کہنے لگے میں نے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جب کوئی بندہ مسجد میں ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے، ما کان ینتظر الصلاۃ، وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں، والملائکۃ یقولون لہ، اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ بندہ تیرے گھر میں، تیری مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میں اس دعا سے محروم ہو جاؤں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے سلف کے واقعات ہیں، یہ ہمارے صحابہ کے واقعات ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کے واقعات ہیں۔ یہ ساری چیزیں صرف سننے کی حد تک نہیں، صرف اپنی سماع کی حد تک نہیں، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے، کم از کم ہم اپنی نماز باجماعت اس مسجد کا، اس اللہ کے گھر کا پہلا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نمازوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر، بخاری کی حدیث کہ سب سے مشکل نماز منافقوں پر وہ 2 نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز فجر، ایک نماز عشاء۔ اور آگے کیا کہا؟ ان لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، لو یعلم، اگر یہ پتہ چل جائے، ان یجد احدہم، کہ یہ مسجد میں آئیں گے، اسمن عظمن سمیرن، انہیں ایک موٹی بوٹی ملے گی، موٹی بوٹی ملے گی، ہڈی ملے گی جس پر گوشت لگا ہوگا، یا مرماتین، یہ کہتے ہیں بکری کے پائے کو، یہ ملیں گے۔ فرمایا یہ لوگ دوڑ کے آتے۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ اس حدیث میں کن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا؟ منافقین کا ذکر ہے۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز سب سے بھاری ان کو لگتی تھی۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے، انہیں پتا چلے نا اگر کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے یا مسجد میں پہنچیں گے، ہمیں ایک گوشت کی بوٹی مل جائے گی جس پر گوشت بہت زیادہ ہوگا، بکری کا پایا مل جائے گا، یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں۔ یعنی لوگوں کی کیفیت یہ ہے، دنیا کو اتنی اہمیت دیں گے، دنیا کے لیے یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن نمازوں کی فکر نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں۔ یہی کیفیت آج کے مسلمان کو دیکھ لیں۔ ہمارے گھر میں کارڈ آتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے دعوت ولیمہ، ٹائم 2 بجے لکھا ہوتا ہے، ہم سج سور کے 1 بجے شادی ہال میں پہنچے ہوتے ہیں، وہ 1 بجے سے ہمیں بٹھاتے ہیں، وہ برائلر مرغوں کے پیس کے لیے، اس کے ہم گوشت کھانے کے لیے 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مرغا کھانے کے لیے سج سور کے کتنا ٹائم نکل آتا ہے۔ لیکن 7 دن کے بعد جو جمعہ آتا ہے، اس جمعے کے لیے اس وقت ہمارا ٹائم نکلتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ مولوی صاحب کا خطبہ ختم ہو چکا ہوگا، تقریر ختم ہو چکی ہوگی، ہم جائیں گے اور 2 فرض پڑھ کے ہم گھر آ جائیں گے۔ وہی کیفیت اگر یہ چیزیں ملے، دنیا کی ٹائم نکلتا ہے، 3 گھنٹے ٹائم نکل آتا ہے۔ لیکن وہ خطبہ جس کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، یہ جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، بس توڑے لگا دو، مسجد میں پہنچ جاؤ، اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ۔
اللہ کے گھر کو گھر سمجھیں، مسجد کو مسجد سمجھیں، اس عظمت و فضیلت والی جگہ جس کی تاریخ اگر پڑھیں انبیاء کی مقبولیاں ملیں گی، انبیاء اینٹیں لگاتے ہوئے ملیں گے، عظمتیں فضیلتیں فرشتے آپ کو بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے ملیں گے، نبی کے صحابہ کو دیکھیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم ایک عہد کریں نماز پڑھنے کا، بعد جماعت پڑھنے کا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔